بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 10واں نمبر سبق ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے حرف کے فوائد کہ حرف کے فائدے کیا ہے۔ اس لیے کہ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے تھے کہ حرف نہ مسند واقع ہو سکتے ہیں نہ مسند واقع ہو سکتے ہیں اور یہ اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کر سکتا ہے۔ تو ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو گیا کہ جب یہ کچھ نہیں ہے تو اس کے فائدہ کیا ہے کہ اس کو کلام عرب میں ذکر کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مصنف اس کے فوائد کے بارے میں بتا رہے کہ اس کے فوائد یہ ہے اور پھر اس کے وجہ تسمیہ بتا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے وللحرف فی کلام العرب فوائد کر ربط بین الاسمین نحو یا نحو زیدٌ فی الدار والفعلین اريد ان تضرب او اسم و فعل كضربت بالخشبة والجملتين نحو یا نحو ان جاءني زید اکرمته وغیر ذلك من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث ان شاء الله تعالى ويسمى حرفا لوقوعه في الكلام حرفا أي طرفا إذ ليس مقصودا بالذات مثل المسند والمسند إليه۔ یہ تو ہے اس کی تشکیل یعنی اس کے زبر زیر اور پیش۔ ابھی اس کے بارے میں اس پہلے سبق میں یہ گزر چکا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ یعنی نہ مسند الیہ واقع ہو سکتا ہے اور نہ مسند واقع ہو سکتا ہے، یعنی اس کی خبر سے اس کی وجہ سے نہ خبر دے سکتے ہیں اور یہ اپنے معنی پر خود دلالت بھی نہیں کر سکتے جب تک اس یہ دوسرے کے ساتھ ملے بغیر۔ تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جب یہ اتنا سب کچھ ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو مصنف اس کے فوائد ذکر کیا وللحرف فی کلام العرب فوائد، اس کے مختلف فوائد ہیں، جس طرح دو اسموں کے درمیان ربط، دو فعلوں کے درمیان ربط، ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان ربط، اور دو جملوں کے درمیان ربط، 1 2 3 اور 4، یہ ربط ذکر کی ہے۔ زید فی الدار، یہ اسم ہے اور یہ بھی اسم ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ زید دار تو اس کا کوئی معنی نہیں بنے گا۔ زید گھر ہے، زید گھر ہے، تو یہ معنی نہیں بنے گا جب تک اس کے درمیان یہ فی جو حرف ہے یہ نہیں آئے گا۔ فی آ گیا تو زید کو دار کے ساتھ اس کا ربط بنا دیا کہ زید گھر میں ہے، تو دونوں کے درمیان ربط آ گیا، دو اسموں کے درمیان ربط کے لیے۔ دو فعلوں کے درمیان، جس طرح اريد یہ بھی فعل ہے، تضرب بھی فعل ہے۔ اريد تضرب، میں چاہتا ہوں، تضرب تو مارو، تو دونوں کے درمیان کوئی صحیح معنی نہیں بن رہا ہے۔ تو ان دونوں کو ربط کے لیے یہ ان حرف جو ہے ان مصدریہ اريد میں چاہتا ہوں کہ تو مار، یعنی تو مار، تیرا مارنا جو ہے زید کے لیے یا تیرا مارنا عمر کے لیے میں چاہتا ہوں۔ تو یہ ان مصدریہ یہ کس کے لیے؟ ربط کے لیے، دو فعل کے، یہ بھی فعل ہے اور یہ بھی فعل ہے، ان دونوں کے درمیان ربط آ گیا۔ ابھی اسم اور فعل، یہاں پر یہ کاف ہے، کاف تشبیہ ہے، کاف جو ہے یہ حروف جر میں سے ہے، یہاں پر جر نہیں دی ہے اس لیے کہ اس کے اعراب جو ہے یہ حکائی ہے، اعراب حکائی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔
نحو میر میں، آپ وہی دیکھ سکتے ہیں۔ ضربت یہ فعل ہے، اور خشبہ یہ اسم ہے، اور فعل اور اسم کے درمیان ربط کس نے جوڑا ہے؟ با حرف جر نے، یعنی ضربت، اگر میں یہ کہوں کہ ضربت الخشبہ تھا تو میں نے لکڑی مارا، اور با آ گیا تو اس کا معنی ہے کہ میں نے لکڑی سے مارا، تو اس کا فائدہ کہ ربط ہے اسم اور فعل کے درمیان، دو جملوں کے درمیان ربط ہے۔ نحو جاءنی اکرمتہ، یہ دو فعل ہیں، تو یہ اس کا ربط کس نے بنایا ہے؟ ان نے۔ یہ ان جو ہے یہ حرف شرط ہے، تو دو جملوں کو ربط کر دیا کہ اگر زید میرے پاس آ جاتا اکرمتہ تو میں اس کا اکرام کرتا، اور یہ نہیں کہ صرف یہ چار ربط اپنے ذکر کی، وغیر ذالک من الفوائد، اور اس کے علاوہ اور بھی فوائد ہے، لیکن اگر فوائد ہے تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا، ہم کس طرح پہچانیں گے؟ التی تعرفها، جو آپ جانیں گے فی القسم الثالث انشاء اللہ تعالی، جب قسم ثالث شروع ہوگا۔ حروف کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 3 قسم ہیں، ایک اسم میں، ایک فعل میں، اور ایک حرف میں، تو حرف کون سا قسم ہے؟ قسم ثالث ہے انشاءاللہ۔ ابھی اس کا وجہ تسمیہ بتا رہے ہیں، وجہ تسمیہ یہ بتا رہے ہیں کہ حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ حرف کو حرف اس لیے کہتے ہیں لوقوعہ فی الکلام حرفا، کہ یہ کلام میں ایک طرف میں واقع ہے، کلام میں ایک حرف میں واقع ہے، اور حرف کس کو کہتے ہیں؟ طرف کو کہتے ہیں۔ طرف یعنی جس طرح یہ مارکر ہے، اس کا ایک یہ طرف ہے، ایک یہ ہے، تو یہ ایک طرف میں واقع ہے، ایک سائڈ پہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو حرف کہتے ہیں۔ کلام عرب میں یہ ایک سائڈ میں ہے، تو اس پر یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حرف یعنی ایک طرف میں ہے، ایک طرف، تو آپ دیکھ لیں کہ زید اور دار یہ تو بالکل بیچ میں ہے، درمیان میں ہے، یہاں پر بھی درمیان میں ہے، یہاں پر بھی درمیان میں ہے، اور صرف یہاں پر طرف میں ہے، تو اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ کلام عرب میں ایک طرف میں واقع ہے، تو اس وجہ سے اس کو حرف کہتے ہیں، حرف طرف کو کہتے ہیں، اور یہ طرف میں واقع ہے تو اس وجہ سے حرف کو حرف کہتے ہیں۔ تو مصنف عیدۃ النحو کے صاحب عیدۃ النحو جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ اذ لیس مقصودا بالذات، اس کا مطلب یہ ہے کہ طرف میں واقع ہے، کہ یہ مقصود بالذات نہیں ہوتا ہے۔ مقصود بالذات کیا ہوتا ہے؟ کہ ضرب میرا ضرب لکڑی کے ذریعے سے، یہ میرا مقصود ہے، یہ با جو ہے مقصود نہیں ہے۔ مثلا مسند والمسند، جس طرح مسند اور مسند الیہ مقصود ہوتا ہے کلام میں، تو یہ حرف جو ہے مقصود نہیں ہے، اس لیے یہ طرف میں واقع ہے، یعنی یہ نہ مسند واقع ہو سکتا ہے نہ مسند الیہ، تو اس وجہ سے ایک طرف میں ہے، مسند اور مسند الیہ سے ایک طرف میں ہے، تو اس وجہ سے اس کو حرف کہتے ہیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔